ایک اچھے بزنس مین ہیں، حالات بگڑ گئے، چیزیں قابو میں نہیں آ رہی. کہتا ہے میں نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا، جو میں کر سکتا تھا میرے بس میں تھا، میں نے سب کیا، لیکن کام نہیں بن رہا. مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی. کہتا ہے ایک دن پتہ نہیں کیا ہوا، میں بستر پہ لیٹا ہوا تھا، نیند تو ویسے ہی نہیں آ رہی تھی. بس اچانک میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یار سب طرف تو میں دیکھ چکا ہوں، جو میرا مالک ہے میں نے اس سے ابھی تک بات نہیں کی، اور بات کی بھی ہے تو بے توجہی میں کی. کہتا ہے بس پتہ نہیں یہ خیال آنا تھا کہ میری آنکھیں نم ہونا شروع ہو گئی اور پھر ہچکی بندھنا شروع ہو گئی. لیکن دعا کے قبولیت کے وقت نا ہچکی بندھی بھی ہونی چاہیے. وہ جو خاص لمحہ ہوتا ہے جب بندہ بالکل اپنی بے بسی لاچاری ظاہر کر رہا ہوتا ہے، بے خود ہو جاتا ہے. کہتا ہے جب میری ہچکی بڑھنے لگی تو میں بستر سے ہٹ گیا کہ بیوی میرے ساتھ سو رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ بیدار ہو جائے. میں اٹھ کے باہر نکل گیا، وضو کیا اور سجدہ ریز ہو گیا، اور بس دھاڑے مار مار کے میں روتا رہا، کمرہ بند کر کے روتا رہا. فجر کی اذان ہوئی، میں نے نماز پڑھی اور وہی مصلی پہ سو گیا. کہتے جب میں اٹھا نا تو وہ جو انزائٹی، ڈپریشن اور پتہ نہیں میرا سر اتنا منو ٹن وزنی تھا، مجھے لگتا تھا کہ کوئی کوکر ہے جو پھٹنے والا ہے. کہنے لگے مجھے ایسا لگا جیسے میں بالکل ہلکا پھلکا ہو گیا ہوں، ساری چیزیں ختم ہو گئی. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایسا کرم کیا کہ سارے معاملات بہتر ہونا شروع ہو گئے، اور جو فیصلے میں نہیں کر پا رہا تھا میرے رب نے مجھے توفیق دی اور میں وہ فیصلے بھی میں کرنے لگ گیا. میرے معاملات سیدھے ہوتے چلے گئے. تو رات کو بندہ اٹھے نا کبھی اپنی فریاد لے کر، یقین کر، اور اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہو جائے. پورا وجود جب آپ کا دعا بنتا ہے، ایک ایک انگ جب بول رہا ہوتا ہے، اور پورے یقین کے ساتھ جب دعا ہو رہی ہوتی کہ وہ سننے والا دیکھنے والا. جب ہم بڑے بڑے الفاظ اور بڑے بڑے انداز سے بس دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، رٹی رٹائی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ سب جاننے والا ہے. انہ علیم بذات الصدور. دلوں میں وسوسے آتے ہیں، ان سے بھی واقف ہے.